الاصل فی جواز الصید، شہد کے شکار کے جائز ہونے کے بارے میں دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد وحل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم، کہ تمہارے لیے سمندر کے شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے تمہارے فائدے کے لیے ہے، جائز ہے تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور ان کے لیے جو سفر کرتے ہیں، بحری سفر کرتے ہیں ان کے لیے جائز ہے، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا جب تک کہ تم احرام میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کر لو۔ حالت احرام میں شکار منع ہے، اور جب احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر مطلب شکار کر لو، شکار کی اجازت تو ہو گئی نا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ قیل ذالک علی جواز الاصطیاد، کہ شکار کے جواز پر یہ دلیل ہے، ولم قد بین نبی علیہ السلام وقد استفدنا بعموم الآیت جواز صید ما یؤکل و ما لا یؤکل، کہ ہم نے آیت کے عموم سے یہ فائدہ لیا۔ آیت میں صرف کیا فرمایا کہ تم اذا حللتم فاصطادوا، شکار کر لو، یہ کوئی نہیں کہا کس کا شکار کرو اور کس کا نہ کرو، اس کی وضاحت کوئی نہیں کی، صرف یہ کہا کہ شکار کر لو۔ تو یہ آیت کیونکہ عام ہے تو اس سے ہم نے دلیل بنائی کہ ہر اس چیز کا شکار کرنا جائز ہے جس کو کھایا جاتا ہے یا جس کو نہیں کھایا جاتا۔ مثلا جن کو کھایا جاتا ہے انہیں تو فائدے کے لیے ان سے وہ فائدہ ہے کھانے پینے والا، اور جن کو کھایا نہیں جاتا ان سے کیا فائدہ ہے بھائی؟ ان کے چمڑے کا بھی فائدہ لیا جاتا ہے، ان کے بالوں سے، ان کی ہڈیوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا پھر وہ نقصان دینے والے جانور ہیں، نقصان دینے والا جانور ہے تو ان سے ان کو مار کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو والاخبار فی جواز کثیرۃ، شکار کے جائز ہونے پر دلائل بہت سارے ہیں۔ پھر للاصطیاد سب شرائط، شکار کے لیے 7 شرطیں ہیں، 4 مرسل میں ہونی چاہیے، مرسل کتا چھوڑنے والا، کتے سے شکار کر رہا ہے یا پھر تیر سے کر رہا ہے تو تیر چھوڑنے والا، تیر چلانے والا یا کتے کو چھوڑنے والا، 4 شرطیں اس میں۔ پہلا یہ ہے کہ مرسل میں، بلکہ مرسل جس کو چھوڑا جائے، یعنی کہ کتا جو ہے ان یکون معلما، وہ سکھایا ہوا ہو۔ کتا کون سا ہونا چاہیے؟ طالب علم ہونا چاہیے، طالب علم بلکہ فارغ ہو چکا ہو، ذا جارحۃ، زخمی کرنے والا ہو، غیر نجس العین، نجس العین نہ ہو، خنزیر وغیرہ وہ نہ ہو، یجرح الکلب والبازی، اور شکار کو جو ہے نا کتا اور باز جو ہے نا شکار کو زخمی کرے، وہیں یمسک علی صاحبی، اور وہ خود نہ کھائے جانور کتا اسے بلکہ اپنے مالک کے پاس پکڑ کر لائے، یہ اس کے سیکھے ہونے کی دلیل ہے۔ مالک کی گل مننے تو سمجھو کہ معلم ہے، سکھایا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ پہلا یہ معلم ہو، دوسرا زخمی کرنے والا ہو، نجس العین بھی نہ ہو، اور پکڑ کے مالک کے پاس لے آئے۔ 3 شرطیں مرسل میں ہیں، ہوا یکون مسلمان، پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو یا کتابی ہو، جو کتا چھوڑنے کا پتہ بھی ہو جسے، التسمیۃ فی حال ارسال، کتا چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھے یا تیر چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، تیر مارتے ہوئے، بھائی یلحقہ المرسل او من قام مقامہ قبل انقطاع الطلب والتواری، اور یہ جو مرسل ہے، کتا چھوڑنے والا جو ہے، یہ یا اس کے قائم مقام کوئی بندہ اس چیز کے چھپنے سے پہلے نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس تک پہنچ جائے، اسے پکڑ لے۔ مرسل کیا ہو؟ مسلمان ہو، اور دوسرا مسلمان کی کتابی ہو، اور اسے کتا چھوڑتے بسم اللہ پڑھے، اور اس کے غائب شکار کے نظروں سے غائب ہونے سے پہلے شکار کو تک پہنچ جائے۔ اب اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی۔ یجوز الاصطیاد بالکلب المعلم، سکھائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرنا جائز ہے۔ کلب کہتے ہیں ہر اس کو جس کے سب ہر درندے کو بولتے ہیں، یہاں سے یہی کتا مراد نہیں ہے، جیسے شیر وغیرہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہو، کیا کہا کہ صرف کتے کو نہیں، کلب سے کتا ہی مراد نہیں ہے بلکہ زخمی کرنے والے جانور ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ اور بھی جانوروں کو کتا کہتے ہیں. حضور نے عتبہ بن ابو لہب کے بارے میں دعا کی تھی اس کے خلاف، اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک، مولا اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما. اللہ تعالیٰ نے اس پر شیر کو مسلط کیا جس نے اسے قتل کیا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کتا. تو حضور کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ سرکار نے اسے کتا کہا تو شیر تھا جو آیا اس کے جواب میں، جس نے اسے قتل کیا تو وہ شیر تھا، تو مطلب ہے شیر پر بھی کتے کا لفظ بولا جا سکتا ہے. دلیل دیکھیں کہاں سے جا کے پکڑی ہے جناب. امام یوسف فرماتے ہیں کہ اس سے شیر اس سے مستثنا ہے اور گو مستثنا ہے، کیونکہ یہ اپنے لیے لا یا ملان لغیر ما، کسی اور کے لیے کام نہیں کرتے. کتا اس کے سکھائیں گے نا تو وہ شکار کر کے شکار پکڑ کے لے آئے گا، لیکن شیر نہیں ایسے کرتا. لعلو ہمت ہی، کیونکہ اسے اپنی ہمت پہ ناز ہوتا ہے کہ سب سے طاقتور تو میں ہوں، اس لیے میں خود کھاؤں گا، کسی اور کو کیوں دوں. اور جو گو ہوتی ہے دب لخصاصتی، وہ بہت حقیر چیز ہوتی ہے، ذلیل سی، گندی سی نظر آتی ہے دیکھنے میں بھی، اس لیے وہ اپنے لیے شکار نہیں کرتی. کروج اس کو کہتے ہیں آپ. والحق بھی امام والحق بعضهم الحدث، بعض نے اس کے ساتھ چیل کو ملایا کہ یہ بھی ذلیل سی خسیس سی ہوتی ہے، گندگی میں بیٹھتی ہے، اس لیے یہ بھی اپنے لیے شکار کرتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اور خنزیر بھی اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. جائز ہے شکار کرنا سکھائے ہوئے کتے کے ساتھ، والفہد، اور چیتے کے ساتھ جو سکھایا ہوا، اور باز کے ساتھ جو سکھایا ہوا ہو، اور تمام ان جانوروں کے ساتھ جو زخمی کرنے والے ہیں لیکن سکھائے ہوئے ہیں، جیسے کہ بیسول کا شاہین، باشق، عقاب، سکر، یہ انہی کی باز جو ہے نا انہی کی قسمیں ہیں. انہی کا کوئی اسی نسل میں ہے کوئی، یہی کوئی چیز ہے. وَتَعْلِيمُ الْكَلْبِ أَنْ يَتْرُكَ الْأَكْلَ 3 مرات، کتے کی تعلیم یہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ مالک کے پاس بغیر کھائے وہ شکار لے کے آ جائے اور کھائے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ سکھایا ہوا ہے، یہ پڑھا لکھا کتا ہے. تو مالک کی بات مانے تو وہ پڑھا لکھا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اسے سکھایا جاتا ہے نا پہلے اسے، تو وہ سیکھ جائے گا تب، یعنی پھر اس کی ٹیسٹ لیتے رہے اس کا. جب 3 دفعہ ٹیسٹ میں مسلسل پاس ہو جائے، ششمائی نمائی سالانہ میں، تو سمجھو کہ اب سیکھ گیا، معلم ہو گیا، سکھایا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے. کتے کی تعلیم کا پتہ تب چلے گا، سکھایا ہوا کتا اسے پتہ تب چلے گا جب 3 مرتبہ وہ بغیر کھائے شکار کو لے آئے. وہ تعلیم الباز یرجع اذا دعوتہ، بعض کی تعلیم یہ ہے، بعض معلم عالم تب بنے گا جب اسے پکارو تو یہ آ جائے، واپس آ جائے. بات چھوڑا نا بندے نے، پرندے کو پکڑنے لگا تھا، جھپٹ رہا تھا اس پر، مالک نے اسے بلا لیا تو وہیں سے وہ واپس آ گیا. یہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں، اسے کتے کو آپ بلی کے پیچھے کسی جانور کے پیچھے بھگائیں تو بھاگ نہیں پڑتا، وہ جتنا اسے چھوڑتا ہی نہیں وہ. اس طرح سے جو باز ہیں یہ بھی اسی طرح سے پرندوں کو پکڑتے ہیں، تو وہ پکڑنے لگا، مالک نے بلایا تو وہیں سے واپس آ جائے، مان گیا مالک کی، تو سیکھا ہوا ہے. نہ مننے تو مطلب اس پڑھیا نہیں ہے اس نے. باز کی تعلیم یہ ہے کہ وہ لوٹ آئے جب تو اسے بلائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لأن المرجع من معرفت ذلك الى اهل الصنعة وهم يؤدون ذلك تعلیما، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اس کاروبار کے لوگ ہیں نا، جو جو شکاری ہیں، جو ان سے شکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سکھایا ہوا یہ ہوتا ہے باز اور کتا. اور جناب عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہے، اور اس میں بھی یہاں بھی آئے کہ ابن عباس کی حدیث میں بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو جاننے کے لیے اس فن والے لوگوں کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہے، تو وہ جو اس فن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 3 بار بلایا جائے تو واپس آ جائے، سمجھو سیکھا ہوا ہے. اگر آپ نے سوارے میں جو ہے نا وہ بٹیروں کے بارے میں پوچھنا ہو، اس صنعت کے بارے میں، تو استاد پٹو سے پوری معلومات آپ کو ہر تک مل سکتی ہے کہ بیمار ہو جائے اس کو کیا خوراک دینی ہے، کس موسم میں اس کو کیسے رکھنا ہے، کس کو کس کے ساتھ لڑانا ہے، کیسے لڑانا ہے، اس کی شکل چونچ اس کی کیسی ہے،
تو یہ جناب کتنے اس کا وزن کتنا، سب کچھ جو ہے نا، وہ اس کو دوائی کون سی دینی ہے، کس طرح دینی ہے، تو سب آپ کو بتا دے گا۔ اہل صنعت جو ہے نا ان میں یہ کاریگروں میں شمار ہے۔ فَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ أَوْ بَازِيَهُ وَسَقْرَهُ عَلَى صَيْدٍ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عِنْدَ إِرْسَالِهِ فَأَخَذَ الصَّيْدَ وَجَرَحَهُ فَمَاتَ حَلَّ أَكْلُهُ۔ بندے نے سکھایا ہوا کتا چھوڑا یا باز چھوڑا یا سکر شاہین چھوڑا سکھایا ہوا شکار پر، اور اس کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس نے کتے نے یا باز نے شکار کو جا کے پکڑ لیا اور پھر شکار کو زخمی کیا اور شکار مر گیا، تو اس شکار کو کھانا جائز ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، سکھایا ہوا تھا اور اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے، اس نے شکار کو پکڑا، اس کو زخمی کیا ہے، کچھ نہ کچھ خون اس کا نکلا ہے شکار کا، اس جانور کا، تو اور وہ بندے کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ جانور مر گیا، تو اس کو کھانا جائز ہے۔ ائمہ ستہ سے روایت ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی انی ارسل کلبی و اسمی، حضور میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور میں اس پر بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اذا ارسلت کلبک فسمیت فاخذ فقتل فکل، جب تو کتا چھوڑے اور اس پر بسم اللہ پڑھے اور وہ پکڑ لے جانور کو اور اسے قتل کر دے تو اسے کھا لے، فإن أكل منه فلا تأكل، اگر وہ کتا خود اس میں سے کھائے تو پھر نہ کھا، کہ یہ اس نے اپنے لیے ذبح کیا ہے۔ انما امسک علی نفسی، اس نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ قلت انی ارسل کلبی، میں نے عرض کیا حضور میں اپنے کتا چھوڑتا ہوں، اجد معه کلبا آخر، اس کے ساتھ ایک اور کتا بھی پاتا ہوں کوئی، تو پھر کیا کروں؟ ولا ادری ایہما اخذ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں کتوں میں سے کس نے اسے پکڑا ہے، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ لا تاکل، اسے نہ کھا، تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس کا کھانا حلال تھا، اس پر دلیل دیکھیے، دلیل پڑھ لی اس پر، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو کھا لو۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، جانور نے، آگے اس پہ مسئلہ مزید وضاحت اس کی آئے گی کہ اس کتے نے اسے زخمی کیا ہے، یہ زخمی کرنا، اس میں زخمی اس نے کیا، تو اگر تو مالک پیچھے دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کے جانور کے مرنے سے پہلے اس تک پہنچ گیا، تو وہ ذبح کرنے پر قادر تھا، اتنا وقت اسے ملا کہ اس تک پہنچ گیا، تو وہ جاتے اس کو ذبح کرے گا تو وہ جانور حلال ہوگا۔ اگر یہ پہنچ نہیں سکا، اتنا دور جانور گرا، یا فوراً تیر لگنے سے یا جانور کے پکڑنے سے زخمی ہوا تھا اس تیر سے، یا بندے کے اس جانور کے پکڑنے سے زخمی ہوا تھا، اس سے خون نکلا تھا، تو یہ جو خون نکلنا ہے نا، اس کو ذبح اضطراری کہیں گے۔ ایک ہے ذبح اختیاری، کہ جہاں بندہ ہاتھ سے ذبح کرتا ہے چھری کے ساتھ، ذبح اختیاری پر اگر قادر ہو گیا، ذبح اختیاری ہی کرنا پڑے گا، ورنہ وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر ذبح اختیاری نہیں کر سکا تو پھر یہ جو جانور کا زخمی کرنا ہے، اس کو ذبح اضطراری کہا جائے گا، کہ مجبوراً اس کو ذبح کہا گیا، اس سے یہ جانور مر گیا بندے کے پہنچنے سے پہلے ہی، اور اس نے جانور نے زخمی کیا تھا شکاری نے، تو شکار کرنے والے نے، تو وہ حلال ہے اس کو کھانا۔ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ، اگر اس سے کتے یا چیتے نے کھایا تو نہیں کھایا جائے گا اسے، کیونکہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، اور يَدُلُّ عَلَى فَقْدِ التَّعْلِيمِ، یہ دلالت کرتا ہے کہ پڑھے یا کوئی نہیں، جاہل بچہ ہے۔ کتے اگر جو ہے نا وہ بات مانے شکار، تو وہ پڑھائے ہوئے بنے، کہا جائے کہ پڑھے ہوئے ہیں، تو بندے نہ مانے تو وہ پڑھے ہوئے ہوں گے، انہیں کیا کہیں گے؟ یہ معلم ہے۔ کیوں جی؟ کتا پڑا ہوا کس کو کہا؟ کہ جو مالک کی بات مان لے، جو اس کے لیے کام کرے، شکار کر کے لائے، اپنے لیے نہیں، تو اس کی بات کو کیا کہا؟ اس کی بات مان لے، جو کرنے گا کہ بھئی شکار تک پہنچا ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ پکڑتا ہے پرندے کو اور اسے دبوچ لیتا ہے، لیکن مالک بنانے لگا تو اس نے اپنی فطرت چھوڑ کر اس کے پاس واپس آ گیا، تو اس کا مطلب ہے پڑھے ہے تھوڑا تھوڑا۔ تعلیم کی علامت ہوتی ہے کہ بات ماننا، جو نہیں مانتے وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ جو کتا جو سیکھ جائے، جو پڑھ جائے، تو وہ باقی کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور اس کتے کا ہے تو وہ بھی کتا ہی، اور جو نہیں سیکھے وہ بھی کتے ہی ہیں، لیکن اس کا مارا ہوا جانور جو ہے وہ مالک کے لیے کھانا حلال ہے، سمجھے کہ بندے نے ذبح کیا یا کتے نے ذبح کیا، بات تو ایک ہی ہوئی۔
کتے نے ذبح کر دیا تو حلال ہوا، بندہ ذبح کر دے پھر حلال ہوا. تو وہ جو سیکھا ہوا کتا ہوتا ہے وہ باقی کتوں سے الگ ہوتا ہے، تو بندے سیکھے ہوئے ہو تو وہ بندوں میں ان کا کیا ہوگا. جی فین عقل امین الکلب، اگر کتے نے اور چیتے نے اسے کھا لیا تو نہیں کھایا جائے گا. اگر بعض نے اس میں سے کھایا تو کھا لیا جائے گا. بعض چھوڑا تو بعض نے اس میں سے کچھ کھا لیا، کوئی بوٹی نہ کھا گیا تو اس کو شکار کو کھایا جا سکتا ہے. کیوں بلا؟ اور بعض کے سکھانے کی علامت کیا ہے؟ بلایا یہ تو واپس آ جائے. کتے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نہ کھائے، وہ نہ کھائے، مالک کے پاس لے آئے، تو یہ اس کے سیکھے ہونے کی علامت ہے. اور بعض کے سیکھے ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ واپس آ جائے. اس میں کھانے کی بات نہیں، اگر وہ کھا لے تو لا حرج فیہ، اس کو کھایا جائے گا. لأنہ لیس من شرط تعلیم ہی ترک الاکلی، کیونکہ بعض کی تعلیم کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کے کورس میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ وہ نہ کھائے. وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسِلُ السَّيْدَ حَيًّا وَجَبَ عَلَيْهِ أَن يُزَكِّيَهُ، اگر مرسل وہ کتا چھوڑنے والا یا باز چھوڑنے والا اس نے شکار کو زندہ پا لیا، اس پر لازم ہے کہ شکار کو ذبح کرے. ان تزکیہ زکا یزکی تزکیتن، اس کو پاک کرنا، ذبح کرنا. پاک کرنا اسے کیوں کہتے ہیں، مطلب تزکیہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جو بہنے والا خون ہوتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے، جس کو قرآن نے دمن مسفوحن کہا ہے، یہ جو بہنے والا خون ہے ذبح کرنے سے یہ نکل جاتا ہے تو وہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ پاک. اسی کو اس ذبح کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو تزکیہ بولا ذبح کرنے کو. اسے نہیں اسے آنا چاہیے، نہیں اسے ذبح کرنا آتا تو پھر بھی حرام ہو جائے. ان طرح کا تزکیہ تھا وہ حتی مات لم یؤکل، اس نے اسے ذبح نہیں کیا جان بوجھ کر یہاں تک کہ وہ جانور مر گیا، لم یؤکل، اس کو نہیں کھایا جائے گا. لأنه اذا تمکن من ذبحه، جب بندہ اس کو ذبح کرنے پر قادر تھا. اما اذا لم يتمکن وفي من الحیات فوق ما يكون من المذبوح لم يؤکل، اگر اس کے اندر حیات تھی جب بندہ وہاں پہ پہنچا ہے تو یہ اس نے نہیں ذبح کیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا. امام حنیفہ فرماتے ہیں کھانا حلال ہے. بعض نے کہا اس میں تفصیل ہے. اذا لم يتمکن، اگر بندہ قدرت نہ رکھ سکے ذبح کرنے کی، چھری کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کو نہیں کھایا جائے گا. اور اگر وقت تنگ ہو گیا، بندہ پہنچتے ہوئے پہنچ نہیں سکا، اس سے پہلے جانور مر گیا تو پھر کھایا جائے گا. کیونکہ جب شکار اس کے قبضے میں آ گیا ہے، اب وہ شکار نہیں رہا. اب وہ جب وہ بندہ وہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی تک جانور زندہ تھا تو وہاں اس میں زندگی کی علامت تھی، تو بندہ وہاں پہنچ گیا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شکار کو دور سے مارے، تیر مارے یا کتا چھوڑے اور اسے زخمی کرے، تو شکار جو ہوتا ہے نا اسے وہ اس کا ذبح اضطراری تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے قبضے میں آ گیا تو اب وہ شکار نہیں رہا، ذبح اضطراری نہیں بلکہ ذبح اختیاری لازم ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ باطل حکم زکوٰۃ الاضطراری، زکوٰۃ اضطراری کا حکم باطل ہو جائے گا. قذا فی الجوہر، اگر چھوڑا مرسل، کتا چھوڑنے والے نے شکار کو زندہ، واجب ہے اس پر کہ اسے نہیں، اگر پا لیا مرسل نے شکار کو زندہ تو واجب ہے اس پر کہ وہ تزکیہ کرے، اس کو ذبح کرے. اگر اس نے چھوڑ دیا ذبح کرنا یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو نہیں کھایا جائے گا. وَإِنْ خَانَقَهُ الْكَلْبُ، اگر کتے نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور اسے زخمی نہیں کیا تو اس کو نہیں کھایا جائے گا. کتے نے گلا گھونٹ دیا اس کا اور زخمی نہیں کیا تو اس کو نہیں کھایا جائے گا. لأن الجرح شرط علی ظاہر روایت ہی، کیونکہ زخمی کرنا شرط ہے، ظاہر روایت یہی ہے. امام حنیفہ فرماتے ہیں اگر اس کا کوئی عضو توڑ دیا تو اسے فقاتل، اور اسے قتل کر دیا تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ باطنی زخم ہے تو یہ ظاہری زخم کی طرح ہے. واجب الاول ان المعتبر جرح یقوم سببا لانہار الدم، کہتے ہیں کہ معتبر یہ ہے کہ وہ زخم جو ہے یہ خون بہانے کا سبب ہو، اور یہ ہڈی ٹوٹنے سے خون نہیں بہتا. ہڈی ٹوٹنا بھی یہ گلا گھونٹنے کے قائم مقام ہے. سمجھ آ گئی؟ تو خون جس میں بہایا جائے گا تو خون بہانا جو ہے یہ ذبح کے قائم مقام ہوگا. خنقن بالفتح
وہی خانہ کا القلب، اگر کتے نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور اسے زخمی نہیں کیا تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ وَكَلْبٌ مَجُوسِيٌّ وَكَلْبٌ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْكَلْ۔ ایک کتا چھوڑا، بندے نے شکار کے لیے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا، اس کے ساتھ کوئی اور کتا شریک ہو گیا جو سیکھا ہوا نہیں تھا، یا اس کے ساتھ کوئی کتا اور مل گیا، مجوسی کسی کافر کا کتا، زہر مجوسی مشرک ہے، آگ کو پوجتے ہیں، اس کا کتا مل گیا اس کے ساتھ، یا پھر وہ کتا مل گیا جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تھی اور دونوں نے مل کر اسے جانور کو مارا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کس نے مارا اسے، جس پر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا تھا اس نے مارا ہے یا دوسرے نے اسے مارا ہے، تو اس جانور میں شک پڑ گیا تو لم یؤکل، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ کیا کہا بلا کہ کتا چھوڑا اور اس کے ساتھ ایک ایسا کتا شریک ہو گیا جو کہ سکھایا ہوا نہیں تھا، یا پھر مجوسی کا کتا، یا وہ کتا جس پر بسم اللہ نہیں پڑی ہوئی تھی، تو اب پتہ نہیں کس نے زخمی کیا، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام، کہ جہاں حلال اور حرام جمع ہو جائے تو حرام کو غلبہ دیا جاتا ہے حلال پر، لأن الحرام واجب الترکی، کیونکہ حرام کو ترک کرنا واجب ہے، والحلال جائز الترکی، اور حلال کو ترک کرنا جائز ہے، فکان الاحتیاط فی الترک، تو اصل کیا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ ترک ہی کر دیا جائے۔ ایک دیکھیں نا، جب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے دیکھیں اسے نہیں کھانا چاہیے، ایک لحاظ سے دیکھیں اسے کھا لینا چاہیے، جب دونوں کتوں کا اعتبار ہے تو جو اس نے کیا پتہ مارا ہو جو سکھایا گیا، اور کیا پتہ اس نے مارا ہو جسے نہیں سکھایا گیا، تو جب ایک چیز میں حلال و حرام ہونے دونوں کا اعتبار ہے، اس کو تو حرام ہی سمجھے۔ کیوں بلا جے وہ ہے سی حلال تسا نہیں کھادا تو نقصان تو نہیں نہ ہویا، وہ حرام تو نہیں نہ آپ نے کھا لیا، لیکن اگر وہ تھا حرام تو آپ نے کہا بھی حلال ہونے کا بھی احتمال تو ہم کھا لیں، تو اگر وہ حرام تھا تو پھر تو حرام آپ نے کھا لیا، تو اگر نہیں کچھ کھائیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور کھائیں گے تو نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے نقصان، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ اس کام کو چھوڑ دے۔ اذا رمى الرجل سهما الى صيد فسمى الله تعالى عند الرمي اكل ما اصابه اذا جرحه السهم، کسی بندے نے تیر مارا شکار کو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تیر مارتے ہوئے، تو اکلا ما اصابہ، جس کو تیر لگا ہے نا اسے کھایا جائے گا۔ جب تیر نے اسے زخمی کیا ہو فمات، اور وہ مر گیا ہو، اگر اسے زندہ پا لیا تو اسے ذبح کرے گا، اگر اسے ذبح نہ کیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ کیا کہا مسئلہ کیا ہے؟ اگر اب تیر پھینکا اور تیر پھینکتے ہوئے پیچھے کتے کی بات ہو رہی نا، ابھی شکار کی بات کریں، تیر پھینکتے ہوئے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، تو جس کو وہ تیر لگا ہے اسے کھایا جائے گا، اسے لگا اور وہ مر گیا تو اس کو کھایا جائے گا۔ اسے تیر نے اسے زخمی کیا اور وہ مر گیا تو وہ کھایا جائے گا، اور اگر بندے نے اسی کو جس کو زخمی کیا ہے اسے بندے نے زندہ پا لیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ گیا تو اسے ذبح کرے گا، اگر اسے ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ وہ جانور مر گیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اس کے بعد چھری نہیں تھی، یہ اس کا قصور ہے، پہلے ساتھ انتظام کر کے رکھے، ساتھ رکھے چیزیں یہ چیزیں۔ اب جو جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح تو اسے حلق، آگے ذبح کی بات آ رہی ہے، کچھ حلق سے ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ جو ذبح ہے تیر مارنے کا، یہ اس وجہ سے کہ یہ تیر جو ہے ذبح کا آلہ ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، اور تمام بدن محل ہے، جہاں بھی لگ گیا وہ تیر جہاں بھی لگ گیا، خون نکل آیا تو سمجھو کہ ذبح ہو گیا۔ اگر اس نے اسے ذبح نہیں کیا مر گیا تو نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِنْ وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ فَتَحَامَلَ حَتَّى غَابَ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلْ فِي طَلَبِهِ حَتَّى أَصَابَهُ مَيِّتًا أُكِلَ یا اکل، وَإِنْ قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ، شکار کو تیر مارا، وہ تیر اس کو لگا اور وہ جانور اس کے اندر تیر پھنسا ہوا ہے اور وہ جانور بھاگ پڑا، تحامل، اس نے اس تیر کو اپنے ساتھ اٹھا لیا، اس کا بوجھ یہاں تک کہ بندے کی نظر سے غائب ہو گیا، اب بندہ اسے مسلسل ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس جانور کو مردہ پا لیا تو کھا لے گا،
اور اگر اسے ڈھونڈنے سے تھک کر بیٹھ گیا، رات پہ گئی، صبح دیکھیں گے اسے، دوسرے دن کیا گزرا تو وہ جس میں کو تیر مارا تھا وہ جانور مرا پڑا تھا، اب اسے نہیں کھا سکتا۔ دوسرے دن یا مثلا درمیان میں تھک کے بیٹھ گیا ہے، آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اس نے پھر ڈھونڈنا شروع کیا، اسے مردہ مل گیا تو نہیں کھائے گا۔ اگر مسلسل اس کے پیچھے چلتا رہا تو یہ اسے کہیں مردہ پا لیا تو اس کو کھا سکتا ہے۔ جب تیر لگا شکار کو اور تحامل، اس سے شکار نے وہ تیر اٹھا لی یہاں تک کہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا، اور وہ شکاری مسلسل اسے ڈھونڈتا رہا یہاں تک اسے جانور ملا مردہ تو اسے کھا لے گا۔ اگر اس کے طلب سے بیٹھ گیا، تھک گیا، پھر اسے وہ جانور ملا میتن، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اگر وہ مسلسل اس کے پیچھے رہا اور کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوا، وہ آخری آیت نمبر 18، تو یوں جالو کاننا مات اب مر آئین سائد، یوں سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ شکار کرنے والے کے سامنے مرا ہے، دفعا للحرج، اس سے حرج کو دور کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جو اتنا اس کے لیے ممکن تھا اتنا تو اس نے وہ اس کے پیچھے چلا ہے، تو جانور اتنا دور جا کے مرا کہ اس کو کافی وقت لگ گیا، لیکن وہ مسلسل ڈھونڈتا رہا ہے تو اس گویا کہ شکار اس کے سامنے مرا ہے۔ اور وہ مدفون سر لأن الاستیاد یکون غالبا فی المشاجرۃ والبراری والتواری، کیونکہ اور یہ جو اس میں حرج لازم آتا ہے، اور حرج شریعت میں منع ہے۔ حرج جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے بندوں سے، کیونکہ شکار جو ہوتا ہے اکثر صحراؤں میں ہوتا ہے جہاں پہ جانور چھپ جاتے ہیں، تو اس لیے غالب گمان یہ فیہا غالب، اس لیے غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ جانور چھپ جاتے ہیں۔ جب تک وہ بندہ اس کی طلب سے بیٹھا نہ ہو تو اس کے لیے کھانا جائز ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور اگر کسی اور کام میں لگ گیا اس کا مطلب اسے ضرورت کوئی نہیں تھی، جب اور کام میں لگ گیا اتنا بھوکا ہوتا تو پیچھے چلتا رہتا اس کے، تو اسے کوئی اس کے پاس کچھ اور تھا اس لیے اس کی مجبوری کوئی نہیں ہے، اسے نہیں کھانے دیا جائے گا۔ اگر تیر لگا شکار کو اور تحاملہ، اس جانور نے وہ تیر اٹھا لی یہاں تک کہ غائب ہو گیا نظر سے، اور اس کی طلب میں رہا یہاں تک اسے پا لیا مردہ تو کھا لیا جائے گا، اور اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے بیٹھ گیا پھر اسے جانور مردہ ملا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِنْ رَمَا صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُؤْكَلْ، کسی نے شکار کو تیر مارا اور وہ جانور جو ہے نا وہ پانی میں جا کے گر گیا اور مر گیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ تیر لگا تھا اور وہ پانی میں گرا جا کے، جانور نے دوڑ لگائی یا کوئی اسی طرح سے اس کو اسے ہوش ہی نہیں کری، پانی تھا پانی میں جا کے گرا تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ لأنه يحتمل أنه مات من الغرق، کیونکہ یہاں احتمال ہے کہ شاید وہ ڈوبنے سے مرا ہو، وہ ڈوبنے سے مرا ہو تو اس تیر سے نہ مرا ہو، تیر سے مرا ہوتا ہے اس کا زکوٰۃ ذبح اضطراری ہوتا ہے، یہاں ذبح اضطراری نہیں پایا جا رہا، تو تیر سے مرنا ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے گلا گھونٹ کے کوئی مرا، کس کو مارا گیا تھا۔